اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہی ہے، اس کی شکل صورت کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہو تو اس کی صفات سے پہچان، وہ حی ہے، زندگی اسی میں ہے، اس نے کائنات میں زندگی دوڑا کے رکھی ہے۔ وہ قیوم ہے، وہ قائم ہے، اسی نے کائنات کو بنا کر تھام کے رکھا ہے۔ کن کہا بن گئی کائنات۔ ہمارے رب کا تصور بڑا واضح ہونا چاہیے، اور کن کہے گا کائنات فنا ہو جائے گی، اور ہر چیز نان ایگزسٹ تھی، کوئی چیز کا دنیا میں کائنات میں وجود نہیں تھا، ہر چیز اللہ کے کہنے سے وجود میں آئی، وجود میں آئی، اور جب اللہ فرق چاہے گا تو ختم کر دے گا، سرے سے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ خدا کا تصور نہیں ہے، ہمارا خدا بھی دوسروں کے خدا کی طرح 6 دنوں میں کائنات بنا کر 7ویں دن کے جا کے آرام کر رہا، ریسٹ کر رہا، تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں 7ویں دن دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ بے خبر سو رہا۔ سونے والے کو تو پتہ نہیں چلتا۔ نہیں، ہم اس خدا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم وما مسنا من لغوب، ہمیں تکن لاق نہیں ہوتی، یہ کس نے بنا دیا، 6 دنوں میں کائنات بنائے، ہم جا کے 7ویں دن ریسٹ کریں؟ نہیں، ہم کو تھکن نہیں ہوتی، نہ ہمیں نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ الحی القیوم ہیں، ہم رزاق ہیں، ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں، ہم سمیع، ہم سننے والے ہیں۔ اسی کائنات کی مختلف مخلوقات میں ہم نے سماعت کے الگ الگ طریقوں سے وہ طاقتیں ان کے اندر رکھی ہیں۔ ہم بصیر ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھنے میں تمہارے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہاری نظر محدود، تمہاری سماعت محدود، تم دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتے۔ ہم 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھے ہوئے اپنے علم کی وجہ سے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ سیاہ رات، سیاہ چٹان، اس کے نیچے کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی اللہ سنتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بات کیا؟ اس وقت 700 کروڑ انسان دنیا میں ہیں، کوئی اللہ کو یاد کر رہے، کوئی خدا کو بھول گئے، کوئی خدا کو نہیں مانتے، لیکن ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی بات سن رہا ہے، ہر ایک کی آواز سن رہا ہے، ہر ایک کا ریکارڈ دنیا میں تیار ہو رہا ہے۔ ایک تو اپنے فرشتوں سے کروا رہا ہے، لیکن وہ خود ہر چیز سے باخبر ہے۔ باخبر کیوں نہیں ہوگا؟ الا یعلم من خلق، جو ہمارا بنانے والا ہے ہم کو نہیں معلوم، ہمارے بارے میں نہیں معلوم، ہم کیا کرنے والے ہیں ہر پل کی اسے خبر ہے۔ تقدیر کے رجسٹر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے، لیکن بنانے والے کو تو پتا ہے نا، وہ ایک ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز، کسی کی حاجت نہیں ہے۔ پوری کروڑ دنیا کی اور کائنات کی مخلوق اس کی عبادت کرے نہ کرے، سب مل کے کرنے لگ جائیں تو اس کی شان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ سارے مل کے اس کے باغی بن جائیں، اس کے منکر بن جائیں، ساری پوری کائنات دہریہ بن جائے، اس کی شان میں رتے برابر کمی نہیں ہوتی۔ لیکن کائنات نہیں ہوگی دہریہ، پوری کائنات مسلم ہے سوائے 2 مخلوق کے، اس لیے کہ اللہ نے 2 مخلوق کو تھوڑی سی آزادی دی ہے ارادے اور اختیار کی، اما شاکروں اما کفورا، 2 راستے سامنے آئیں گے، چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرو، چاہے تو برا، چاہے تو شکر گزاری کا، چاہے تو کفران نعمت کا، بس دیٹس آل۔ اور یہ ہیں انس و جن، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ پوری زندگی عبادت ہے، ذہنوں سے اپنا عبادت کا تصور بدل دیجئے۔ عبادت کے معنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ دکان پر بیٹھ کر آنکھیں محفوظ رکھنا، بری چیز نہیں دیکھنا، کانوں سے بری بات سننا نہیں، زبان سے برے الفاظ نکالنا نہیں، ہاتھ سے ڈنڈی نہیں مارنا، پیروں سے چل کر غلط جگہ پہ نہیں جانا، یہ تمام کام اللہ کی عطا کردہ چیزوں کا صحیح استعمال ہوگا، یہ ساری عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کسی کو پکارو کہیں نہ کہیں جا کر غلے میں کچھ ڈال کے آنا پڑے گا، زندہ پیر کا سیکرٹری لے لے گا یا وہاں ڈبہ رکھا ہوا ہوگا، یا پیر جو دنیا سے چلے گئے وہاں پہ تو بڑے بڑے بکسس رکھے ہوئے رہتے ہیں،
جب سالانہ کھلتے ہیں لاکھوں نکلتے ہیں. اس لیے ہر درگاہ کا متولی اس وقت کروڑ پتی بنا ہوا ہے, اور دنیا والے بوسٹ کر رہے ہیں, اور دنیا والے اسلام کو بتا رہے ہیں اسلام صرف درگاہوں کے اندر بند ہے, قبروں کے اندر بند ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ بے نیاز ہے کائنات سے, اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. اللہ کسی سے رزق نہیں چاہتا, اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, وہ رزاق ہے. لم یلد ولم یولد, یہ پیدائش کا عمل اس نے مخلوق کے لیے رکھا ہے. کتے سے کتا, بلی سے بلی, جانور کے جوڑے بنے ہوئے, انسانوں کے جوڑے بنے, مخلوقات کے ہر چیز کے جوڑے بنے ہوئے ہیں کائنات کے اندر, سوائے ایک اللہ کی ذات. قل هو اللہ احد. اس لیے نہ کسی نے اس کو جنا, نہ اس کے ماں باپ کوئی تھے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. وہ اپنی ذات میں قابل تعریف. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کسی اعتبار سے کوئی نہیں ہے. یہ خدا کا تصور جس دن ہوگا, یہ دنیا میں بہت ساروں سے ہم نے جو امیدیں آرزویں تمنائیں وابستہ کی ہیں نا, خود بخود ختم ہو جائیں گے. ہم شرک سے بچ جائیں. خدا سے تجھ کو نومیدی, بتوں سے مجھے بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے؟ علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا اللہ کے علاوہ ہر ایک سے تم نے امیدیں باندھ رکھی ہیں, اور خدا ہی سے تم مایوس نظر آتے ہو. نہ اس نے کسی کو جنا, نہ کسی نے اس کو جنا, اور اس کے جیسا کائنات میں لیس کمثلہ شیء. نہ اس کی شباہت بیان کی جا سکتی, نہ صورت بیان کی جا سکتی, نہ شکل بیان کی جا سکتی. البتہ ہم قرآن میں جو باتیں آئی ہیں اس کے مطابق اس کو مانتے ہیں, لیکن اس کی تعویل کرنے کی کوشش نہیں. اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر صحابہ کا ہاتھ تھا, ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب ہم ہاتھ کا تصور کر کے ایک بڑا سا ہاتھ بنا کر اس کو عبادت کرنے نہیں لگے. اللہ کے قدم ہیں, تم ایک قدم آؤ اللہ 10 قدم آتا ہے, تم چل کر آؤ اللہ دوڑ کر آتا ہے. اب ہم اللہ کا قدم بنا کے اتنا بڑا, جیسا کہ لوگوں نے سری لنکا میں ایک پہاڑ پر ایک بڑا سا پیر کا نشان دیکھا تو آدم علیہ السلام کا پیر بنا دیا. بنانے کو کچھ بھی بنا لیا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اترے تھے وہاں کون بندہ بیٹھا ہوا تھا جو پیر کے نشان کو دیکھ رہا تھا, یا اس کے بعد میں آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لے جا کر وہ نشانی بتائے یہ میرے پیر کا نشان ہے بیٹا, ان کے بیٹے نے اپنے بیٹے کو, ان کے بیٹے نے اپنے بیٹے کو, تاریخ میں آیا ہمارے پاس, پھر کیسے معلوم ہو گیا ہمارے کو؟ جو ایک عجیب و غریب چیز نظر آئی ہم نے اس کو کسی نہ کسی چیز سے وابستہ کر دیا. نے اللہ کے بارے میں یہ بات کی, اللہ کا تخت ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ دنیا میں بہت سارے تخت و تاج دیکھے ہیں. ایران کا ایک زمانے کا تخت بڑا مشہور ہے, قرآن مجید میں مشہور ہے. ملکہ سبا کا تخت پرندہ حدود آ کے تعریف کر رہا ہے, عرش عظیم بڑا زبردست تخت ہے اس کا, اور قرآن اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے عرش عظیم کا مالک ہے. دونوں عرش ایک ہی ساتھ کے ہیں نہیں, تو پھر اللہ بیٹھا ہوا ہے. اب بیٹھنے کے لیے کرسی تخت چاہیے, اب بیٹھنے کے لیے جسم چاہیے. جسم اگر میٹیریل ہوگا تو پھر اللہ ہم جیسا ہوگا, پھر وہ ہمارا اللہ کیسا ہوگا بھائی؟ ہم تو اللہ کو ایسے اللہ کو نہیں مانتے کہ جو جسم و جان کا بھی مالک ہے. ہر جسم و جان والی چیز کو اللہ نے خود لکھ دیا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو فنا ہے. جبکہ اپنے بارے میں لکھا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہمارا رب ہے کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز کو ہلاکت ہے سوائے تمہارے رب کے. اس سے بڑھ کر کیسے سمجھائے گا؟ اور جو مخلوق مرنے کے لیے ہے, چاہے وہ ولی ہو, پیر ہو, پیغمبر ہو, دنیا سے جو بھی آیا ہے وہ ہمیشہ جانے والا ہے. ان کی بندگی کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو نیک مانیے, ان کے لیے دعائے خیر کیجئے کہ انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں, اللہ کے دین کی خدمت کی ہے. ہم کوشش یہ کریں کہ انہوں نے جو جیسے جیسے کام مصیبتوں میں تکلیفیں برداشت کر کے کہ ہم بھی وہ کام کریں, ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں. اس لیے کہ اللہ ہم سے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اور اللہ قرآن میں ہم سے کہہ رہا ہے نعم المولا و نعم النصیر. دوست بنانا چاہتے تو بہترین تمہارا مددگار, بہترین ولی, بہترین ساتھی, بہترین دوست ہے وہ تم. اس کو چھوڑ کر ہم دنیا والوں کو یہ بگڑی بنا رہے, وہ میری قسمت بنا رہے, وہ اولاد دے رہے, وہ نوکری دے رہے,
کس کس سے ہم نے کیا کیا چیزیں وابستہ کر کے رکھی ہیں. 4 فقرے کہہ کر اس سے کہیے کہ اگر یہ صلاحیتیں تیرے خوبیاں تیرے رب میں ہیں جس کے آگے تم سر جھکاتے ہو. ہم کسی کے آگے، ہم کائنات کی ہر مخلوق میں انسان کو افضل، انسانوں میں نبیوں کو افضل ترین، اور ان تمام نبیوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم ان کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے. اس لیے ہمارے کلمے کی، ہمارے شہادت کی، ہمارے ایمان کی گواہی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں، بعد میں رسول. عقیدے جب تک درست نہیں ہوں گے ہم اس دنیا میں اسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہیں. آج کسی نے حکم دیا، اللہ کا حکم آیا، ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو کے بیٹھ جائے. آسمان سے جبرائیل نے منادی کی، سیٹلائٹ میسیج آیا دنیا کے حکمرانوں کو. ہاں، دنیا کا کوئی سب سے بڑا بن گیا، اس نے آرڈر دے دیا، پاس کر دیا، سب حکم کے تابع ہیں، کوئی اف نہیں کر سکتا. نہیں، بند کرو بند کرو، لاک ڈاؤن، کرفیو، نہیں نکلنا گھر کے باہر، گھر نہیں نکلنا، خلاص. یہ اللہ کی سزا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 تا 60 کروڑ مسلمانوں کو ان کی بے عمالیوں کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے دین پر اپنے گھر میں داخلہ بند کر دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں ایک سورہ نازل فرمایا. قرآن مجید کو ہم نے کس عظیم مہینے میں اور کس مقدس رات میں نازل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے ایک بڑی قدر و منزلت والی رات میں، تقدیروں والی رات میں اسے نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کو 12 سے ڈیوائڈ کیجئے. 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے نا، 84 ایئرس. رسول اللہ کی امتیوں کی زندگی بڑی مشکل سے 60 سے 70 ہے. اللہ مہربان ہو گیا تو 70 کے علاوہ چند سال اور اسپیئر میں یہ ایکسیس تھوڑا سا اوور ٹائم دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ بس. حالانکہ اس کے بعد میں بندہ کسی قابل نہیں رہتا. اور ہماری امت کا لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ ساری جوانی سارے من پسند کام کر لو. نماز روزے کا کیا ہے، حج کا کیا ہے، بڑھاپے میں کریں گے. یعنی اللہ کی عبادت ضعیفی میں اور دنیا داری جوانی میں. اور قیامت کے دن اس بھیانک ماحول میں اللہ کے عرش کے نیچے جس بندے کو جگہ ملے گی وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو پاکیزگی کے ساتھ گزارا اللہ کی عبادت میں، اس کے طریقے کے مطابق. یہ نہیں کہ صبح سے شام تک نماز روزہ حج میں رہا، نہیں. دنیا داری میں کھانا کمانا ہے. ایسے خالی آپ اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو اللہ آپ کو روٹی نہیں دے گا، چھت پھاڑ کے آپ کو کھانا نہیں بھیجے گا. نہیں، رزق کے لیے تمہیں حرکت کرنی پڑے گی تو برکت ملے گی. تمہیں جانا پڑے گا، تمہیں مفت میں کوئی چیز دنیا میں نہیں ملے گی تمہیں. تو یہ عظیم رات ہے. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوموں کا، بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء ربیوں کا، ان کے مجاہدین کا قصہ سناتے تھے. وہ لوگوں نے 100 سال جہاد کیا، 100 سال روزے رکھے، 100 سال عبادتیں کی. صحابہ عشاش کرتے تھے، یا اللہ ایسی عبادتیں کیسی ہوگی. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں پر رحم فرما کے فرمایا کہ ایک رات کر لو نا، کیوں بحث کر رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو حیران کر رہے ہو. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی تھی، بتانے کے لیے جیسی رات میں بتائی گئی کہ یہ رات فلاں تھی، آخری دہے کی، عشرے کی، رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. آپ فوری حجرے سے نکلے، ام المومنین کے حجرے سے نکلے تاکہ لوگوں کو باہر بتائیں. باہر 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کا جھگڑا چکانے میں آپ ٹھہر گئے.
پھر فرمایا کہ مجھے شب قدر بتائی گئی تھی، میرے ذہن سے محو کر دی، اب اسے آخری 10 دنوں کی تاخ راتوں میں تلاش کرو، 21 23 25 27 29 5 نائٹس۔ لیکن امت ضد کر کے بیٹھی ہے کہ عبادت کریں گے تو 27ویں شب، ورنہ نہیں کریں۔ اور آج کل کی عبادت ہمارے نوجوان کیا کریں؟ رات بھر موٹر سائیکلوں پر گاڑیوں میں گھومتے پھرتے رہتے، عبادت نہیں ہو رہی، معافی چاہتے۔ تنزل الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، فرشتے کا نزول ہوتا ہے اس دن، اللہ کے فرشتے روح الامین نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے وقت تک روح الامین اور فرشتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں زمین والوں سے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک فرشتہ نادی لگاتا ہے، اے گناہوں کی آگ بھڑکانے والے اٹھ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ اس آگ کو بجھا دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ سے مغفرت مانگ، اے رزق طالب مانگ اللہ سے، اللہ تجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ مختلف منادی کی جاتی ہے، لیکن ہم امت مسلمہ کا 99% طبقہ فجر سے پہلے کے اوقات میں سوتا پڑا رہتا ہے۔ ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں، نیند تمہیں پیاری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری۔ بہرحال تو یہ عظیم الشان رات رمضان میں آئی، کیسے معلوم ہوا؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے یہاں تو نہیں بتایا، یہاں تو قدر ہے، بڑی مقدس رات ہے، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ، ایک رات عبادت کرو گے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، یعنی 84 ایئرس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت پڑھ لیجئے، ملٹیپلائی کیجئے، 84 سال میں آپ اب سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365، 365 انٹو 84، اب اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیجئے ایک رات کا ثواب کیا مل رہا ہے۔ جس کے بعد مختصر سورہ، اچھا یہ نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن کے بعد میں سورہ اتر ہے، نہیں، اٹ ٹیکس ٹائم، وقت لگ رہا ہے، 15 دن، مہینہ بھر، 2 مہینے، 3 سالوں میں 24 سورہ میں نے لیے، 3 ایئرس۔ اور میں نے اس کے لیے جو ٹرم یوز کیا ہے، اصطلاح استعمال کی، خاموش تبلیغ، ایسے کہ بہت ساری کتابوں میں نے پڑھا کہ خفیہ تبلیغ۔ دراصل یہ لفظ مجھے تھوڑا سا یعنی دل کو لگا نہیں ہے، بھایا نہیں، اس لیے کہ اس میں خفیہ کے لفظ میں ایک قسم کا مجرمانہ احساس دکھتا ہے مجھے، خفیہ کاروائی ہو رہی ہے، چھپ کر، کس سے چھپائے؟ ہاں، خاموش تبلیغ، اسے کہ اللہ کا، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی بھی کام، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، کسی کام کو کرنے سے پہلے اپنے کچھ ہم خیال لوگوں کو تیار کرنا۔ یہ ایسا نہیں کہ بس چیز مل گئی اور آپ جا کر کھڑے رہ کر مجمع میں، بڑے مجمع میں آپ نے تقریر جاڑ دی، نہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں۔ دیکھیے مثال آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مت دیجیے کہ 10 کمانڈمنٹ اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی، تختیوں پر الواح دی، اور پوری قوم، وہ مسلمانوں کے پاس لے کر آئے تھے، فرعون کے پاس نہیں لائے تھے۔ فرعون کو سمندر میں غرق کرنے کے بعد میں مسلمانوں کو لے کر صحرا سینا میں جب پہنچے، ایک جگہ ٹھہرایا، پہاڑ پر گئے، اللہ سے بات چیت کی، اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس کھدی ہوئی انگریو پلیٹس کی شکل میں، پتھر کی تختیوں کی شکل میں، یہ تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی تھی، یہ مسلمانوں کے لیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے ہیں، عرب کی سرزمین پہ ایک مسلمان نہیں تھا، ہم گزشتہ بات کر چکے ہیں اس بارے میں۔ ایمان لانے والے ہیں 4 پہلے، بچوں میں حضرت علی، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر، سب سے پہلی نبوت کی تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ، غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ، اس لیے کہ اب حضرت زید بن حارثہ 25 سال کے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہیں، 15 سال چھوٹے ہیں تقریباً۔ چلیے آئیے آگے بڑھیں۔ اب ایسے وقفے سے جو سورہ اترے، ایک سورہ، اب جو ایمان لا رہے ہیں، رات کا وقت تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
جو سورہ نازل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحیح تجوید قرات بتا دیتے ہیں، اس کی وضاحت جو جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی ہے اس کی اور وضاحت کر دیتے ہیں۔ اب ایک سورہ اللہ نے نازل فرمایا، اس کو میں کہتا ہوں، اچھا یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سورہ قدر رمضان میں نازل ہوئی، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن رمضان میں نازل، اور رمضان میں کب؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کب آئی؟ آخر 10 دہے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر سال آگے پیچھے کرتا ہوں، ہمیں کیا معلوم۔ 5 رات عبادت کرنے میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 27 کو 25 دگانے پڑھنے والے تھے تو ایک کام کیجئے نا، 21 کو 4 پڑھیے، 23 کو 4 پڑھیے، 25 کو 4 پڑھیے، 27 کو 25 پڑھیے، 29 کو پھر 4 پڑھیے، فرض کر لیجئے اس سال 23 کو آ گئی۔ یہ جو آپ نے 4 پڑھے اب اس کو ملٹیپلائی کیجئے، 84 انٹو 365 انٹو 4 کتنا ہوگا؟ اور وہ جو 27 کو پڑھی وہ تو ایک ہی رات کا ہوگا آپ کو شمار۔ کیلکولیشن حساب کتاب اپنا کر کے دیکھ لیجئے، ویسے میں حساب میں بڑا کمزور ہوں۔ چلیے اب جو سورہ اتر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام سننے والے حیران ہیں کہ کتنے کنسائز انداز میں، انتہائی جامع مختصر الفاظ اور جملوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑے بڑے واقعات کو بیان کیا، اور ایسے بیان کرا ہے کہ جیسا آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی چال کو اللہ تعالیٰ نے غارت کر کے رکھ دیا۔ 60,000 کی فوج آئی تھی کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، ابراہہ کی نگرانی میں 20 ہاتھی۔ مکے والوں نے پہلی مرتبہ ہاتھی دیکھا تھا، وہ ان کے لیے ایٹم بم تھا، لیکن ان کا ایٹم بم چلا نہیں۔ آج کے ایٹم بموں سے خائف مت ہوئیے آپ، ہائیڈروجن بم سے بھی خائف مت ہوئیے، کوئی نہیں چلائے گا۔ ہر ایک کو ڈر ہے، میں ایک چلاؤں گا دوسرا چلائے گا، پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور سوال یہ کہ بات چلانے کی نہیں ہے، تم چلا لو، اوپر جو بیٹھا ہے چلنے دے گا؟ سامعین اکرام، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، 90s میں نے اخبار میں ایک نیوز پڑھی تھی۔ فلپائن کا وہاں پر کوئی پریسیڈنٹ خاتون تھی، فلپائن کے حکومت نے ایک بہت بڑا بحری جہاز تیار کیا تھا، بہت بڑا جہاز۔ اب اس کو نیوی کے حوالے کرنے سے پہلے اب اس کے اوپننگ سیریمنی ہے، افتتاحی کاروائی۔ اب آپ دیکھیں، پریسیڈنٹ آف دا کنٹری از انوگریٹنگ دا اوکیزن، تو کیا کیا نہیں احتیاط ہوئی گی، کتنی ریہرسل ہوگی، کتنی پریکٹس ہوئی ہو گئی۔ اب وہ جہاز تیار ہے، بڑے بڑے ڈگنیٹریز دوسرے ممالک کے سفراء آئے ہوئے ہیں، جو اتنا بڑا سمندری جہاز بنا ہے، اور ملک کی پریسیڈنٹ بھی آ گئی۔ آپ جان کر تعجب کریں گے 10 مرتبہ اس کا بٹن دبایا، وہ جہاز ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کیا ہو گئی ٹیکنالوجی آپ کی؟ واٹ ہیپن؟ کچھ نہیں، تم اپنے غرور اور تکبر میں بھول گئے کہ اوپر والا بھی کوئی ہے، کوئی اوپر والا بھی ہے۔ صرف تمہارے بٹن دبانے سے کچھ ہو نہیں جائے گا جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ وہ چاہا تو پھر تم وہ نہیں، چھوٹا سا بٹن جیسا تم نے ہیروشیما پہ گرایا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کی مرضی تھی، وہاں کے لوگوں کو فنا ہونا تھا، ہو گئے۔ باہر ان کے لیے ایٹم بم تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہاتھیوں سے نمٹنے کے لیے پرندوں کو بھیجا، جانور کے لیے جانور، پرندہ، اور انسانوں کی فوج کے لیے ترمیم بحجارۃ من سجیل، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ان کے پنجوں اور چونچ میں تھی۔
ایک ابابیل کا چھوٹے پرندوں کا جھنڈ آیا، اس نے 60,000 کی فوج اور ان ہاتھیوں پر ڈالنا شروع کیا. وہ کنکریاں جس انسان پر گرتی اس کا گوشت پگھل کر گرنا شروع ہو جاتا، گوشت جھڑنا، جسم سے گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا تھا. اور پوری فوج کا اللہ نے حشر کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ہم نے اسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا یا روندی ہوئی باڑ بنا کر رکھ دیا. ایک آدمی بھی یمن نہیں پہنچ سکا، اس لیے کہ بندہ غرور و تکبر میں اللہ کے گھر کو گرانے نکلا تھا. یہ سورہ میں نے کیوں لیا یہاں پر؟ اس سورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. کیا ہے اس میں؟ ایئر آف برتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال ہاتھی والوں نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے حملہ کیا تھا، ابرہا نے. پورے عرب میں یہ سال مشہور ہو گیا، عام الفیل، ہاتھی والوں کا سال. پھر کیا ہوا؟ اسی حادثے واقعے کے 40 دن بعد یا 6 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. جیسے تاریخ لکھ کے رکھ لیجیے آپ، 12 ربیع الاول، پیر کا دن، صبح کا وقت. یہ ان کی باتوں میں مت آئیے، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی کچھ ہو، کسی کی باتوں میں آنا ضروری نہیں ہے. امت مسلمہ کا جب یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ 12 ربیع الاول، آنے کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول، جانے کی بھی 12 ربیع الاول. یہ عام الفیل آپ کا ایئر آف برتھ ہے. اب ایک اور مختصر سورہ، 4 آیتیں. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. رسول اللہ کا خاندان کیا ہے؟ قریش. یہ آٹو بایوگرافی ہے رسول اللہ کی قرآن مجید میں، جو میں آپ کے سامنے اس ترتیب سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کوئی دنیا کے انسان کی نہیں ہے کہ اس کے اندر فلاں صاحب، فلاں کے گھر، ان کے ابن، ان کے نواسے، ان کے پوترے، فلاں تاریخ کو اس محلے میں، اتنی تاریخ کو اتنے بجے پیدا ہوئے. یہ ایسا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. ڈھونڈو ایک ایک چیز کو، ایک ایک کلام، ایک ایک بات کو معلوم کرنا ہو، اس کے مسئلے تلاش کرنا ہو تو 20 بار تمہیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا. تو دیکھو تمہارے نبی کا تعارف قریش ہے، اور قریش کا وہ قبیلہ جس پر اللہ اتنا مہربان تھا کہ سردی کے موسم میں ایک جانب سفر کرتے تو موسم ان کے لیے سازگار ہے، گرمی کے زمانے میں ایک جانب سفر کرتے ہیں، موسم سازگار ہے، صحت متاثر نہیں ہو رہی، بزنس اچھا ہو رہا ہے، سفر آسان ہے. تو اے مکے کے رہنے والوں، اے قریش کے لوگوں، تم لوگ کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو. عرب، تمام عرب بتوں کو رکھتے ہوئے بھی اس کو بیت اللہ کہتے تھے، بیت الہ کبھی نہیں کہتے. یہ تمہارا وہ رب ہے جس نے تمہیں بھوک کے عالم میں کھانے کو دیا، اور پورے عرب میں فتنہ ہے، فساد ہے، لوٹ مار ہے. اس نے تم کو، مکے والوں کو امن دیا ہے. قریش کے قافلے تجارت کے لیے بے تحاشا مال لے کر جاتے، خرید کے لاتے، کوئی لوٹنے والا نہیں، کوئی حملہ نہیں کرتا، اس لیے کہ قریش نے ان کا ایک ایک بت بٹھا کے رکھا تھا. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ہے تمہارا رب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کی طرف دعوت دینے کے لیے تمہیں آئے ہیں، جس کی حقیقت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آج یہاں پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں اس کے بعد میں نازل ہونے والے سورہ ابتدائی 3 سالوں میں جو ہیں ان پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.